السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے مختلف دروس ہوئے. آج اس سلسلے کا تربیتی سلسلے کے آخری کڑی صلاۃ یعنی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے عملی طور پر رکھا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ گائے بگائے علماء کرام آپ کو تنبیہ کرتے رہیں گے. نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو نماز کی اہمیت جان لینی چاہیے، مقام و مرتبہ جان لینا چاہیے. شریعت کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی انسان توحید والا اپنے آپ کو کہتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کا بندہ اگر ہوں، میں توحید میرے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن اگر وہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس کے توحید کی بھی گواہی نہیں دیں گے. اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اہل نماز یعنی اہل الصلاح کہہ کر پکارا ہے، آواز دیا ہے. اور اس چیز کا ذکر امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم کے اندر سورہ نور کے تفسیر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا تعلق اسلام سے بھی نہیں رہ جاتا ہے. بولو، اتنی خطرناک چیز ہے ہمارے اورات کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے کہ ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اسلامی معاشرے سے نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ. مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے، ستون ہے. فمن اقام الدین ومن ہدم فقد ہدم الدین. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کے بنیاد کو گرا کے رکھ دیا. یعنی نماز کو چھوڑنے والا، نماز کو ترک کرنے والا، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں رہ جاتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں اسلام کے اندر جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز سے پرہیز کیا. ایسے انسان کا شریعت محمدیہ کے اندر کوئی حصہ نہیں رہ جاتا ہے. علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ایک بیوی اور شوہر کے درمیان بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نہیں پڑھتا ہے تو دونوں میں جدائی ہو جانی چاہیے. شوہر پڑھتا ہے، بیوی نہیں پڑھتی، ان میں جدائی ہو جانی چاہیے. اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کی تاکید کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جو ہمیں اور آپ کو وصیت کی ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی حفاظت کرتے رہنا، نمازوں کے تعلق سے اپنے آپ کو چوکنا رکھنا اور تمہارے جو ذمے ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کے تعلق سے خیر کا معاملہ کرنا. نماز کی اہمیت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی سخت وعید فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کتنی سخت وعید فرمائی ہے. لیکن ہم اور آپ نماز سے بالکل غافل ہیں. ہمارا اکثر ہمارا بچہ، ہماری بیوی، ہمارے گھر والے ہر اعتبار سے نماز کے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی خود تو کریں، اپنے گھر والوں کو کرائیں. جو آپ کے ذمے ہیں ان کو زبردستی کرائیں، آپ ان کو جگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو جگایا کرتے تھے نمازوں کے لیے. فرض نمازوں کی بات تو چھوڑو، نوافل کے لیے آپ پانی کے چھینٹے ان کے اوپر مارا کرتے تھے جگانے کے لیے. چلو اللہ کی مدد کے لیے ہمیں اور آپ کو جو وسیلہ اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کو لے کر آنے کی کوشش کریں. اور یہ عذر پیش کرنا کہ پاک نہیں ہوں، ناپاک تو ایک مومن ناپاک رہے، اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام والا اور ناپاکی کی حالت میں زندگی بسر کرے. اسی حالت میں بتایا اگر کوئی انسان کہ اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو کیا کرے گا؟
ناپاکی کی حالت میں ہماری اولاد کی اگر وفات ہو گئی، انتقال فرما گئے، تو کیا ہوگا؟ کون سا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ بے نمازی ہو کر ہماری اولاد کی وفات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ علماء نے تو بے نمازی کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو، تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ ان کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں ایسے لوگ جنازہ بھی نہ پڑھیں، اتنی تک بات کی گئی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اسی کے طریقے کو آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ دیا جائے کہ نماز کو کس طریقے سے ہم آپ کو پڑھنا ہے۔ جب اتنی اہمیت کا حامل نماز ہے تو ہم ایسا نہ ہو کہ کہیں 60 سال 70 سال نماز پڑھتے رہیں اور معاملہ ایسا رہے کہ ہم غلطی ہی میں تھے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو جاننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو نماز کے لیے ہم اور آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جب مسجد کے اندر آئیں، چاہے نماز کے لیے آئیں، کبھی بھی آئیں، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے کبھی بھی۔ اگر جماعت شروع ہے، جماعت کھڑی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی وقت آئے مسجد میں آپ کو بیٹھنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ لوگ کیا کریں یا ہم لوگ کیا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر مسجد کے اندر بیٹھیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اب نماز کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کا طریقہ کیا رہے گا؟ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے دونوں بازو کے اعتبار سے اپنے پیر کو پھیلائے، زیادہ پیر بھی نہیں پھیلانا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ پیر پھیلا دیتے ہیں، یا تو کچھ لوگ ایک دم سکوڑ لیتے ہیں، ایک دم قریب قریب کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، بلکہ اپنے بازوؤں کے برابر اپنے پیر کو پھیلائے جائیں، اپنے پیر کو بازوؤں کے برابر پھیلائے جائیں۔ اسی طریقے سے پیر کو بالکل سیدھا کیا جائے تاکہ بغل والا جو ساتھی ہے اس سے آپ کا پیر مل جائے۔ جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی رہتی ہے اسی طریقے سے ہمارے پیر ہونے چاہیے، اس طرح نہیں۔ کچھ لوگوں کا ایسا رہتا ہے، کچھ لوگ جس طرح چاہتے لوگ کرتے ہیں۔ پیر کو بالکل سیدھا رکھنی ہے، پیر کو بالکل سیدھا رکھنی ہے تاکہ بغل والے ساتھی کا پیر آپ کے پیر سے مل جائے، بالکل ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جس طرح ملی رہتی ہے اس طریقے سے بازو والے کا پیر آپ کے پیر سے ملنا ہے۔ پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اب پیر بالکل سیدھا آپ کا ہو گیا، اسی طریقے سے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب تکبیر تحریمہ کہی جانے والی ہے، تو تکبیر تحریمہ جب کہی جائے گی، جیسے اللہ اکبر امام کہے گا، تو آپ کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنی کان کی لو تک، یہاں تک یا پھر یہاں تک کم سے کم، یہاں یعنی یہ بازو جو ہے آپ کا، بازو اور کان کے انگلیوں کی کان کے لو کے بیچ میں کم سے کم تو رہنی چاہیے، یہاں تک ہمارے اور آپ کے ہاتھ جانے چاہیے۔ اس لیے رفع یدین کے لیے تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم اور آپ نیت باندھیں گے۔ نیت اس طرح بھی باندھ سکتے ہیں، اس طرح بھی باندھ سکتے ہیں، اور بعض روایتوں کے تعلق میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی ہتھیلیوں کو رکھ کر بھی باندھے۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن ہاتھ باندھنے میں یہ ضروری ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے اور اس کو سینے پر رکھتے تھے۔ اور سینے پہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر باندھ لیا جائے یا اور اوپر اٹھا لیا جائے، بالکل نہیں، بلکہ آپ کو بیچ میں بالکل رکھنے ہیں، نہ زیادہ نیچے ہونا چاہیے اور نہ اوپر ہونا چاہیے، اعتدال میں اور بیچ میں اپنے ہاتھ کو رکھیں اور اس طرح سے نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو دعائے ثنا جسے کہا جاتا ہے، اللہ باعث بینی و بینا والی دعا، اس کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اور ہمیں کیا کرنی ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے شروع نماز ہو یا شہری نماز ہو، امام اور مقتدی ہر ایک کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہماری اور آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، مکمل نہیں ہو سکتی۔ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز
مکمل طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہونے والی ہے. تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے چاہے آپ سری نمازوں میں ہو، ظہر اثر میں ہو، یا اسی طریقے سے فجر عشاء اور مغرب میں ہو، اس میں سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے. اور سورہ فاتحہ جیسے جہری نمازیں ہوتی ہیں مغرب عشاء یا فجر، تو اس میں ایک چیز کا دھیان ہو کہ ہم اور آپ امام سے آگے نہ بڑھ جائیں. جیسے امام الحمدللہ رب العالمین کہا، اس کے پیچھے ہمیں اور آپ کو کہنے نہ کہ الحمدللہ رب العالمین امام کہہ ہی رہا تھا یا کہہ چکا، آپ الرحمن الرحیم پر پہنچ گئے. امام سے آگے نہیں بڑھنی ہے، بلکہ امام کی اقتدا، انما جعل الامام لیتمم به یا لیقتدى بامام، اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے نماز کے اندر. تو جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ کو پیچھے پیچھے اس کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا. امام کو چاہیے، اور اس چیز میں بہت کوتاہی ہوتی ہے ہمارے ائمہ سے کہ وہ لوگ آمین بولتے نہیں ہیں. بہت لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں ائمہ حضرات کہ وہ لوگ آمین بولتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین بولے تب آمین بولو. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب تم لوگ آمین کہو. تو آمین کب کہنا ہے؟ جب امام آمین کہے تب آمین کہنا. حال یہ ہے کہ امام لوگ آمین کہتے ہی نہیں ہے، بعض جگہوں پر، بعض جگہوں پر امام لوگ آمین کہتے ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو خصوصاً ائمہ کو چاہیے کہ وہ آمین بلند آواز سے کہیں. اس لیے کہ بخاری وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ چڑ جو تم سے ہوتی ہے تمہارے آمین بولنے سے ہوتی ہے. تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آمین کو نہ بولیں، بلکہ ائمہ حضرات کو خصوصاً آمین بولیں، اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی تیز آواز سے آمین بولیں، تاکہ ان کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل جائے اور اس سے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے. یہ ہوا آمین بولے. اب امام کی ذمہ داری ہے، جیسے نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی چھوٹی صورت یاد ہے آپ کو تو وہ پڑھیے گا. لیکن جیسے امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قلوب بند کر دینا ہے. اب امام جو قرات کر رہا ہے اس کو سننا ہے، اس کو سنے آپ. امام نے قرات کیا، خلاص آپ نے سنے. اب اس کے بعد آپ کو رکوع کرنی ہے. رکوع کرتے وقت آپ کو رفع یدین کرنی ہے. رفع یدین کرنی ہے، طریقہ بتلا دیا گیا. کان کی لو تک کم سے کم ہماری اور آپ کی رفع یدین ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. اب رکوع میں جب ہم اور آپ جائیں گے تو یہ اپنے گھٹنے کو پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ، جیسے اس طرح مکمل اس طرح اپنے گھٹنے کو پکڑیں گے. اور اس کے بعد اپنی جو پیٹھ ہونی چاہیے، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہ. اس طرح ہماری اور آپ کی پیٹھ ہونی چاہیے، نہ کہ ایسا یا کچھ لوگ ایسا یا ایک دم جھکا لینا، یہ چیزیں درست نہیں. بلکہ پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، بالکل مکمل طور پر ہماری اور آپ کی پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے. اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. سجدے کی جگہ پر ہماری اور آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے. دیکھنے سے نماز میں بات رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. تو مکمل طور پر آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع میں پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور اس میں سبحان رب العظیم یا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، اس طرح کی جو دعائیں ہیں اس کو کم از کم 3 بار ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے. اب یہ پڑھیے دعا. اب رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے. پھر اپنا جو ہے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں گے، یعنی رفع یدین کریں گے. اس کی مقدار آپ کو بتلا دی گئی. اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد جب مکمل تو جلد بازی نماز میں نہیں ہے، بلکہ ہر رکن کو نماز کے اطمینان کے ساتھ کرنی ہے. رکوع کرنی ہے اطمینان سے. رکوع سے اٹھنا ہے جب پورے جسم کے اعضاء برابر، یعنی جسم کی ہڈیاں ایک جگہ پر آ جائیں، تب وہاں سے یعنی پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، یعنی بالکل سیدھے ہو جائیں، نہ کہ رکوع سے اٹھے تو سجدے میں چلے گئے. یہ چیز درست نہیں. صرف گھٹنا یا صرف سر ٹیکنا یہ نماز کا معنی نہیں رکھتا ہے. تو اس کے بعد آپ لوگ رکوع میں گئے. رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھ گئے. اب آپ کو سجدے میں جانا ہے. تو سجدے میں جاتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے ہاتھ رکھیں. جیسے یہاں پر کھڑے ہوئے، اب ہمیں اور آپ کو سجدے میں جانا ہے. اب سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنی ہاتھیں رکھنی ہے. اپنے دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد دونوں پیر رکھنے ہیں. اب دونوں پیر جب ہم اور آپ رکھ دیے، اب اس کے بعد اپنے
سر کو ٹیکنا ہے. سر کو کس طرح ٹیکیں گے؟ اس طرح بالکل. یعنی 7 چیزوں پر جو ہمیں اور آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی 2 پیر ہونے چاہیے اور گھٹنا ہمارا زمین پر ہونا چاہیے، یہ دونوں ہاتھ ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ پیشانی اور یہ ناک یعنی انف جسے کہا گیا ہے، پیشانی اور جو ہے ناک کو ایک شمار کیا گیا ہے. دونوں ہاتھ کتنے ہوئے؟ 3. اور اسی طرح سے دونوں گھٹنے کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. اور 5 کے بعد دونوں پیر یہ کتنے ہوئے؟ 7 ہو گئے. 7 چیزوں پر ہمیں اور آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس چیز کا ہمیں اور آپ کو خیال ہے. اور سجدے میں جانے کے بعد پیر کو بالکل سمٹا لینا یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، تم اس طرح سجدہ نہ کرو جس طرح سے اونٹ کرتے ہیں، جس طرح سے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو اونٹ کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنے بائیں پیر کو رکھتا ہے. تو اس طرح ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اونٹ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے پیر کو نیچے رکھتا ہے. یہ بھی طریقہ ہمارے اندر درست نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہاتھ کو رکھیں گے، ہاتھ کو رکھنے کے بعد اپنے پیر کو رکھیں گے، پھر اطمینان سے سجدے میں جائیں گے. اب سجدے میں جائیں گے تو اپنے ہاتھ کو سجدے میں جانے کے بعد بالکل اس طرح چمٹا لینا بھی یا ٹیک لگا لینا یہ درست نہیں ہے. بالکل سجدے میں جانے کے بعد اب دیکھیے اس طرح ہونا چاہیے ہمارا بالکل مکمل طور پر. پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کے بعد پیر کیسا ہونا چاہیے یہ بھی طریقہ یہاں سے دیکھ لیجیے. سجدے میں جانے کے بعد پیر دیکھ لیجیے ایک دم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اور آپ سجدے میں جائیں تو مکمل طور پر ہمارے پیر کی جو انگلیاں ہیں دونوں پیروں کی یہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی کو مجبوری ہے کوئی نہیں کر پاتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، بیماری ہے الگ مسئلہ ہے. لیکن عام طور پر ہمیں اور آپ کو جب یہ جو ہے ہیبٹ بنی رہے گی ہماری اور آپ کی، تو اس طرح ہم آخری عمر میں بھی پہنچ جائیں گے تو ہماری ہیبٹ اسی طرح بنی رہے گی جس طرح پہلے تھی. تو اس چیز کا ہمیں اور آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے. یہ ہو گیا سجدے میں گئے. اب سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے آپ کو، یا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح اس طرح کی دعائیں پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سجدے سے اٹھنا ہے. سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے استراحت جو ہے کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا آرام کرنا جسے کہتے ہیں، اٹھیں گے. سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھیں گے. پھر آپ کو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وغیرہ جو دعائیں ہیں اس کو مکمل طور پر پڑھنے کے بعد اطمینان سے پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھیں گے. اس کے بعد جب سجدے سے اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے تو کیا کرنا ہے؟ اس وقت سجدے سے اٹھنے کے بعد پیر پر نہیں اٹھنا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح سجدے میں گئے ہوئے تھے کہ پہلے ہاتھ کو اٹھائیں گے پھر اس کے بعد پیر کو اٹھائیں گے، نہ کہ اس طرح. سجدے میں جانے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل اسی طرح اٹھتے ہیں. یہ چیز جائز اور درست نہیں، ہماری نماز کو خراب کر سکتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ سجدے میں سے اٹھنے کے وقت پہلے تو جب سجدے سے اٹھیں گے تھوڑا بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد پھر مکمل طور پر اس طرح ہم اور آپ سجدے سے اٹھیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے آپ نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو. صحابہ کرام نے آپ کا طریقہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اس لیے اس پر دھیان دینا ہے. یہ ہو گیا. اب دوسرے رکعت کے لیے اٹھے، نماز کا طریقہ مکمل ہوا آپ کے سامنے، ایک رکعت مکمل ہو گئی. اب دوسرے رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں، پھر اسی طرح مکمل کریں گے جس طرح پہلے رکعت میں کیے تھے، دعائیں وغیرہ پڑھے تھے، ساری چیزیں رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے. پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے تو اس میں بیٹھنے کے بعد ہماری اور آپ کی انگلیاں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 کا گرہ بنانے کا حکم دیا ہے. یہ 3 ہو گئے، 1 2 3 یہ 3 کہلائے، اور اس انگلی اس کو اس طرح بالکل رکھ کے 5. یہ 53 کی گرہ اس طرح علماء اس کو توجیہ کرتے ہیں کہ اس طرح بن سکتے ہیں، اور دوسرے طریقے بھی ہیں اس کے، اس طرح بن سکتے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی 53 کی گرہ بنا لے اور سجدے میں بیٹھے. اور بیٹھنے کے بعد بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس میں تورک نہیں کرے گا، بالکل اس طرح، یعنی بالکل اس طرح ہم اور آپ بیٹھیں گے. دیکھ لیجیے. اور انگلی کس طرح ہوگی؟ ہماری ایک انگلی، ایک ہاتھ کی انگلیاں تو برابر رہیں گی، لیکن دوسرے ہاتھ کی مکمل اس طرح، زیادہ نہ ہلانا ہے نہ کچھ. بالکل اطمینان کے ساتھ آپ اپنی انگلیوں کو ہلاتے رہیں گے، اطمینان کے ساتھ اپنی انگلیوں کو ہلانا ہے. پھر اور نگاہ اس وقت یعنی اس وقت ہماری اور آپ کے نگاہ کہاں ہوگی؟ اس وقت ہماری اور آپ کی نگاہ اپنی انگلیوں پر ہوگی، نہ کہ سجدے کی جگہ پر ہوگی.
دونوں 2 رکعت کے بعد نگاہ کہاں آئے گی؟ اس پر آئے گی. پھر 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد جو ہے نگاہ کہاں آئے گی؟ اسی پر آئے گی. یہ ہو گیا مکمل. اب اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اور آپ کو دعائیں پڑھنی ہے. کون سی؟ التحیات للہ، الصلوات والطیبات. یہ مکمل دعا. درود شریف 2 رکعت میں ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی رہا ہے. اسی طریقے سے یہ 2 رکعت ہو گئی. پھر تیسری رکعت کے لیے ہم اور آپ اٹھ رہے ہیں. پھر اس وقت ہمیں اور آپ کو رفع یدین کرنی ہے. تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر اٹھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو رفع یدین کرنی ہے. تیسری رکعت میں رفع یدین کرنی ہے، نہ کہ آپ لوگ ڈائریکٹ اٹھ کے نیت باندھ لیں. کر سکتے ہیں، چل سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں کہ اس کے لیے ہم اور آپ تیسری رکعت میں جب اٹھیں تو رفع یدین کریں اور اس کے بعد اپنی نیت کو، اپنے ہاتھ کو باندھیں اور نیت کو باندھیں. یہ طریقہ. پھر تیسری رکعت ہوئی، چوتھی رکعت ہوئی. اب آخری رکعت ہے، یعنی آپ کو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا ہے. سلام پھیرنے کے لیے کس طرح بیٹھنا ہے، یہ بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیکھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آخری رکعت میں جب جہاں پہ سلام پھیرنا ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے. دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے. یہ انگلیاں قبلہ کی طرف ہوا کرتی تھی اور اپنے پاؤں کے بیچ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے پاؤں کو نکالا کرتے تھے. مکمل طور پر نکالنا بھی نہیں ہے اور نہ مکمل اندر کرنا ہے، بالکل مختصر انداز میں ہم اور آپ کو نکالنی ہے. اور اس کے بعد یہ پیر کی انگلیاں جو ہے برابر ہو، قبلہ کی رخ ہو، قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. اور اس طرح آپ کو دعائیں پڑھنی ہے. یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ. اور اس میں دعا کون سی پڑھنی ہے؟ آپ جانتے ہیں تحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، اور پھر دعائے ماتورہ جسے کہا گیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومن المغرم. یہ دعا ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم اور آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کر سکتے ہیں. البتہ سجدے اور رکوع میں اردو میں دعا نہیں چل سکتی ہے. سجدے اور رکوع میں جو ہے نا تو قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عربی کلمات ہیں، دعائیں ہیں، اس کو آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ رکعتیں اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تمام دعائیں جب سلام پھیرنے کے وقت اگر آپ کو موقع مل رہا ہے اس ٹائم تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے. اب سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنا دائیں طرف جانتے ہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا ہے. اور کبھی کبھار ایک بھی طرف بھی چل سکتا ہے، لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جو شاید ہمارے اور آپ کے لیے نہیں لگے کہ ہم اور آپ جیسے سلام پھیرتا ہے تو امام کیا کرے گا، پہلی طرف جو سلام پھیرے گا، دائیں طرف جو سلام پھیرے گا تو کیا کیسا کہے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ بھی کر سکتا ہے. برکاتہ کا اضافہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف جائز ہے. یعنی 2 طرف سلام پھیرنی ہے نا، دائیں اور بائیں، تو دائیں طرف اگر کبھی کبھار امام برکاتہ کا اضافہ کر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دے تو ہمیں اور آپ کو جو ہے تعجب میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. علامہ البانی نے صفت صلاۃ النبی کے اندر اس کو دلیل کے ساتھ اور اس کو مکمل طور پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس میں ہمیں اور آپ کو تعجب نہیں کرنا ہے. سلام پھیر لیے ہم اور آپ. اب اس کے بعد جو دعائیں ہیں، دعاؤں کو ترتیب وار پڑھتے رہیے، دعاؤں کو ترتیب وار پڑھتے رہیے. جیسے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ مکمل دعا ہونے کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، پھر 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر. اور اس کے بعد 100 کو پورا کرنے کے لیے 99 تو یہ ہو چکے، 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ پڑھ لینی ہے. یہ دعا مکمل ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں اب نہیں یاد ہے تو آپ کہیں دیکھ کر جو سامنے لگا ہوا ہے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اور آپ کو دعائیں یاد ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں اور آپ کو آیت الکرسی پڑھنی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ دعا پڑھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کیا کریں کہ یہ
تینوں قل یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد یہ پڑھیں. البتہ فجر اور مغرب کے اندر تین بار قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ تین بار پڑھنی ہے. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ نماز کی دعائیں اور نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. ہمیں امید ہے اور اس بات کا میں آپ سے یقین بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم اور آپ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیا گیا، ہم اسی کے مطابق نماز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.